حضرات کرم یہ آیت مبارکہ ایک تو آپ ساری تلاوت فرما دیجئے، اس کا ترجمہ، مفہوم، اور یہ جو جس تجارت کا ذکر ہے یہ کیسی تجارت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ۔ صدق اللہ۔ آج کا خوبصورت موضوع جو کہ خصوصیت سے جہاد ہی کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلے میں اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جہاد کی جو دو اقسام ہیں، جہاد بالسیف اور جہاد بالنفس، تو جہاد بالنفس تو ہر جگہ پر موجود ہے اور اسی کو خصوصاً ہم یاد دلا رہے ہیں، اور جہاں تک جہاد بالسیف کی بات ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو ترقی عطا کر دی تو خصوصیت سے دور فاروقی سے لے کر آج تک اسلامک جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اپنے فرائض کو سر انجام دیتی آئی ہیں اور انشاءاللہ دیتی رہیں گی۔ تو اس حوالے سے کہ ہم اس یاد دہانی میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری طرف سے خصوصیت سے شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے۔ یہ وتواصوا بالحق کی ایک قسم ہے نا؟ قسم ہے، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدے کا ذکر فرمایا ہے اور جو کیا اس نے مومنوں سے ہے۔ تو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو۔ سبحان اللہ۔ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اور یہ جو چیزیں خرید لی ہیں ان کو اب خرچ کہاں پہ کرنا ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ فیقتلون ویقتلون، جو مجاہدین بن جاتے ہیں وہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور وعدن علیہ حقا، اللہ پر ان کا یہ وعدہ حق ہے، سچ ہے، اللہ جو فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو تورات میں بھی مذکور ہے، انجیل میں بھی مذکور ہے، اور قرآن پاک میں تو جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تو تم خوش ہو جاؤ اس بے پر، اس بزنس پر جو تم نے اپنے رب سے کر لی۔ کیا بات ہے! تو یہ اتنی بڑی تجارت ہے، اس پہ تمہیں خوشی ہونی چاہیے، اور یہی تجارت ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ علامہ صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے بالعموم کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بالعموم خوشی کی طرف ترغیب نہیں دیتا، تو یہ تو خوشی کی ترغیب ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کا تو ہر قدم ہی خوشی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کی دائمی خوشی کی طرف، جی دائمی خوشی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمیں پیدا کرنے والا ہمارے افعال پر خوش ہوتا ہے، تو جب خالق خوش ہو تو پھر مخلوق کا خوش ہونا تو زیادہ حق بنتا ہے۔ کیا بات! اس میں خوبصورت بات جو ہمیں بظاہر تو ہر لفظ اپنی جگہ پہ نور علی نور ہے، لیکن جو ہمیں مہمیز عطا کر رہی ہے وہ یہ عطا فرما رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اپنی ایک خاص اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کاروبار کرنا ہے تو اپنے رب سے کرو۔ واہ! اس میں ایک خوبصورت بات جو شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانوں کا بھی بذات خود مالک ہے، جی ہاں، ہمارے مالوں کا بھی مالک ہے، اور اس کے بدلے میں جو دے رہا ہے جنت وہ اس کا بھی مالک ہے۔ تو پھر یہ بے کیسے ہوئی؟ اور دلچسپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں لے رہا ہے وہ اس کی عطا کردہ تو ہیں ہی، وہ فانی ہیں، وہ عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو عطا فرما رہا ہے وہ دائمی ہے۔ جی، اور اس میں بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ 5 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک تو بے کرنے والا، بالکل، ایک جس سے بے کی جائے یعنی بائع اور مشتری، اس کے بعد مبی یعنی وہ چیز جس کی بے ہے، اس کے بعد اس بے کی قیمت، جی، پھر اس کے بعد اس بے کا وجود سلامت رہنا، واہ، یعنی بے فسخ نہ ہونے پائے، منتقلی ہو جانا، منتقلی۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ لازم ہیں، اور اللہ نے اس آیت میں وہ 5 چیزیں ہی ذکر فرما دی۔ بائع ہمیں بنا دیا، جی، مشتری خود بن گیا، یعنی بائع بیچنے والا اور مشتری خریدار، اور اس کے بعد مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ہماری جانیں اور ہمارے مال، یہ ہماری ملکیت میں،
اور اس کے بعد جو اس کے بدلے میں ہے، جو اس کی قیمت اور عوض ہے، وہ جنت. اور پھر اس کی سلامتی، اس بے کو فسخ ہونے سے بچانے کے لیے سب سے مضبوط دستاویز یا مضبوط رسید وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کی صورت میں عطا کی. اور یہ بھی فرمایا وعدہ میرا، وعدہ. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. سبحان اللہ. کیا تمہیں ایسی تجارت ایمان والوں نہ بتا دی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ بے ہے تمہاری. اور اس بے کے بدلے میں جو حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت واقعہ ذکر فرمایا، وہ میں آپ کی اجازت سے اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑے کبار محدثین میں سے حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ گزرے. اچھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیہ کریمہ ایک جہاد کی طرف جاتے ہوئے پڑھی تو ایک نوجوان ابھی جس کی بالکل مسیں بھی نہیں بھیگی تھی، کو 15-16 برس کی اس کی عمر، اور اس کے والد بھی ابھی تازہ انتقال کیا تھا، انہوں نے یتیم ہوا تھا اور اس کا کافی سارا مال وراثت موجود تھا. اس نے یہ آیہ کریمہ سنی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. تو کہنے لگے کہ یہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا. انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ ہاں سچا ہے. تو انہوں نے کہا جائیے پھر آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنی جان کو دینے کا اعلان کر. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، ہم نے کہا بھی تمہاری عمر کیا؟ بھی تازہ یتیم. انہوں نے کہا بس میں نے بے کر لی، اب اس پہ دوسری کوئی رائے نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اور وہ وہیں سے ساتھ چلا، اپنے مال میں سے صرف ایک گھوڑا لیا، تلوار اور ایک نیزہ لیا، اور باقی سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. آگے گئے تو جب ہم سو جاتے وہ ہماری رات کو حفاظت کرتا، اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ سفر میں رہتا. جب جہاد کا ٹائم آیا تو وہ کہہ رہا العیناء المردیہ، العیناء المردیہ. ہمارے ساتھی کہنے لگے یہ بچہ گھبرا گیا ہے، کس نے کوئی خواب دیکھ لیا یا کوئی اور پریشانی کی بات ہے، یہ بھول گیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، بس یہی لفظ بول رہا ہے. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے العیناء المردیہ، تم بہت زیادہ بول رہے. اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں نے جب آپ لوگ موجود تھے میں آپ کی حفاظت کر رہا تھا، مجھے اونگ آئی، خواب میں مجھے یہ نظر آیا کہ میں ایک جگہ پہ موجود ہوں، بہت خوبصورت ترین باغات اور انتہائی پرکیف ماحول، اور اس میں بہت ہی خوبصورت ترین خواتین موجود ہیں. میں ان کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگے العیناء المردیہ، العیناء المردیہ. ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ العیناء المردیہ ایک ملکہ ہے اور ہم تو اس کی خادمائیں ہیں، میں تو ابھی انہی میں محو تھا. تو انہوں نے کہا وہ کدھر ہے؟ اور کہنے لگے بھی چلو لے کے چلو ہمیں. وہ وہاں لے کے گئے، ایک اور منظر اور منظر اور منظر، اور یہاں تک کہ مجھے ایسا حسن نظر آیا کہ کائنات میں ویسا نہیں ہے. تو وہ خاتون ایک تھی جو آگے بڑھی میری طرف اور میں اس کی طرف، لیکن وہ کہنے لگے رک جائیے، آپ نے جو اللہ سے بے کی ہے میں اس بے کی ایک معمولی جھلک. کیا بات ہے. اور یہ بے تب کامل ہوگی جب آپ اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں اب اسی کے جلووں میں ہوں. تو اب سوچئے جو خالق نے بے کی ہے اس بے کے جلووں میں انسان گم ہو کر اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب خالق کائنات ایک مجاہد کے لیے خود وعدہ کر دیتا ہے کہ تمہاری روح جب نکلنے لگے گی ابھی تمہارے منہ پہ آ رہی ہوگی تو تمہاری نگاہوں کے سامنے جلوہ خدا آ جائے. اللہ اکبر. تو اس جلوے کو دیکھتے ہوئے انسان شہید ہوگا. اور شہادت میں بھی اس کو ایک بال برابر جس طرح اکھڑنے کی یا ایک سوئی چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، جان نکلتے ہوئے اس کو یہ بھی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ ہے بے جو مومنین نے اللہ تعالیٰ سے.